زمین پر ہونے والی سب سے پہلے معصیت قابیل کے ہاتھوں اپنے بھائی حابیل کے قتل کی صورت میں سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قابیل اور اس کے بھائی حابیل کا قصہ بیان کیا ہے۔ قابیل کرخت اور درست طبیعت کا مالک تھا، جبکہ اس کا بھائی حابیل رحم دل اور نرم طبیعت تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشی چلاتا تھا۔ بنی نوع میں انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے، اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح۔ چونکہ اس وقت سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے، اس لیے اس وقت کی شریعت کی رو سے قابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں بہن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتا تھا، اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ دوسری سے شادی کر سکتا تھا۔ اس کی یہ صورت تھی قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے، لیکن ہوا یہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابیل کی بہن سے کم تھی، اس لیے قابیل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑواں بہن سے شادی کی خواہش ظاہر کی، لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے، رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں، لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی، اس کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے اور معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے، اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ پیدا ہونے والی جڑواں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غضبناک ہو گیا اور اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا، دونوں اللہ کے حضور ایک ہدیہ پیش کریں۔ ہدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا، اس کے قبول ہونے کی نشانی طے تھی، اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور قربانی کو جلا دیتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی قبول ہو چکی، اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ آخر قربانی کا دن آ پہنچا۔ حابیل نے اپنی قربانی میں سے بہترین جانور قربان کیا، اور قابیل نے نکارہ کھیتی میں سے کچھ حصہ قربان کیا۔ اگلے دن جب وہ دونوں قربان گاہ پہنچے تو حابیل کی قربانی کو آگ نے جلا دیا اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل نے حابیل سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قال لأقتلنک، قابیل نے کہا، حابیل میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا کہ تیری قربانی قبول ہوئی۔ حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھے مارنے کو تو میں تجھے نہیں ماروں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں قابیل اور حابیل اپنے والد کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اب حابیل کو مار ڈالنے کی تدبیر میں لگا رہا۔ ایک روز اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے اور قابیل نے حابیل کو چراگاہ میں سوتے ہوئے دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ اس کو کس طرح سے مارا جائے۔ اسی وقت شیطان ایک شخص کی صورت میں ایک سانپ ہاتھ میں لے کر قابیل کے سامنے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، اور وہ سانپ وہیں مر گیا اور پھر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس سے سیکھ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا اور حابیل مر گیا۔ پھر قابیل سوچنے لگا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسی کشمکش میں اس نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور وہ چل پڑا، اور حابیل کا خون زمین پر گرتا رہا۔ بس اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ لاش کی ایسے بے حرمتی کی جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، اور وہ دونوں کوے قابیل کے سامنے لڑنے لگے، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ پھر مارنے کے بعد اس کوے نے زمین کو کھود کر دوسرے کوے کو زمین میں دفنا دیا۔ تو قابیل نے اس کوے سے سیکھ کر اپنے بھائی کو زمین میں اسی طرح سے دفنا دیا۔ قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے حابیل کو مار کر دنیا کا پہلا قتل کیا۔ پھر اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابیل کو دبوچ لے۔
تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک دبوچ لیا۔ تب قابیل نے کہا، اے خدا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین دبوچ لیتی۔ آواز آئی، ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر بولا، اے خدا، میرا باپ بھی گندم کھا کر گناہگار ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، تیرے باپ نے قطعی صلہ رحم کب کیا تھا جیسا تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبوچ لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے میرا گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب زمین نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام واپس تشریف لائے، حابیل کی بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے نہیں معلوم کہ وہ کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا خون زمین نے کھینچ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی زمین پر کہ میرے فرزند کا خون پی گئی۔ تب زمین نے اس کا خون اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے کھود کر اسے نکال کر دیکھا کہ اس کا مغز نکلا پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں اور بھی بہت زیادہ روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے تک بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتے یہ ظلم دیکھ کر روتے، اور یہاں تک کہ چرند پرند بھی اس حال پر گریہ زاری کرتے اور کہتے، بھاگ جانا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا، ظالم اور اپنے بھائی کو مار ڈالتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کر دیا۔